بالکل بھول جانا، مگر ہم یاد رکھتے ہیں نبی۔ دو چیز بیٹا کبھی نہ بھولنا، وہ کیا ہے؟ کیا بیان کیا تھا میں نے؟ کہا ایک موت کو نہ بھولنا اور ایک خدا کو نہ بھولنا، مگر یہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، نہ موت یاد ہے اور نہ خدا یاد ہے۔ اگر موت یاد ہوتی، ایک لمحہ بھی انسان سوچتا ہے پھر جو فوراً گزر جاتا ہے ہاں کہ ہمیں مرنا ہے۔ اچھا دوسرے کے متعلق بڑی جلدی تصور کرے ہاں فلاں کا مر جائیں گے، بلا اپنے متعلق نہیں سوچ پاتا جلدی کہ ہاں ہمیں مرنا ہے نا فطری بات۔ کہا خدا کو نہ بھولنا اور موت کو نہ بھولنا۔ خدا کو نہ بھولنا اس لیے کہ تمہاری زندگی کے سفر کا آغاز بھی اللہ کی بارگاہ ہے اور تمہارے سفر حیات کا اختتام بھی اللہ کی بارگاہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کب کہا جاتا ہے؟ جب موت کی خبر سنتے ہیں فوراً پہلا جملہ کہنا دے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی میننگ کیا ہوئی؟ یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے نا ہاں، لیکن ہم کہاں کہہ پاتے ہیں، کہاں سمجھ پاتے ہیں ہاں، اس کے ترجمے کو بھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ چاہے کہ اس کو ہم عملی طور پر واضح کریں ہاں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے دستورات زندگی سے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے اور اللہ کی بارگاہ میں چلے اگر یہی یاد رہے ہر وقت، یہ سارے فسادات، اختلافات، لڑائی جھگڑا، خراب کاریاں، خامیاں، یہ سب ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی، مگر ہمیں یاد اور نہیں رہتا ہے ہاں۔ تو یہ بات ہوئی۔ تو جناب لقمان نے جہاں ساری نصیحتیں کی تو وہاں پر ایک میں نے روک پیش کیا تھا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیٹا جو بھی کام کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرنا، مگر ہم بندوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بندے ناراض نہ ہونے پائیں۔ انہوں نے اس میں ساری مثالیں بیان کی، ادھر مجھے آپ کی طرف نہیں لے جانا ہے، آپ کے اذان علی متوجہ ہو گئے ہیں، میں صرف ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں لقمان حکیم کا، مل جل کے صلوات بھیجیں محمد والے دیکھیں جناب لقمان حکیم، اس سے پہلے کہ یہ ان کو یہ درجہ مرتبہ ملا اس سے پہلے یہ کسی آقا کے یہ غلام تھے، یہ غلامی سے آزاد ہوئے۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو ایک جگہ جو سارے آقا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب اپنے اپنے غلاموں کی تعریف کر رہے تھے، میرا غلام ایسا ہے اور میرا غلام ایسا ہے، وہ اتنا بڑا ہوشیار، وہ اتنا بڑا عقلمند ہے، وہ بڑا مفکر انسان ہے، بڑا سلیقہ مند ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا ہوشیار۔ تو جناب لقمان حکیم کے آقا بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ ہوشیار اور عقلمند میرا غلام ہے اتنا کسی کا نہیں۔ اچھا صاحب سیدھی بات ہے، جس کی نصیحتوں کو قرآن میں رکھا جائے تو اس کے آقا بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب اتنا تعریف و تمجید کا پل باندھ دیا لقمان حکیم کے آقا نے اپنے غلام کی یعنی لقمان حکیم کی، جب لوگوں کا اشتیاق بڑھا، شوق دیدار و ملاقات ان تمام آقاؤں کو تڑپانے لگا۔ کہیں گراؤنڈ میں سب بیٹھے تھے، کہیں فیلڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے آقا جمع سے کرسیاں لگائے، سب اپنے اپنے جو تعریف کر رہے تھے اپنے اپنے غلاموں کو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ بھائی، جب انہوں نے زیادہ تعریف کر بھائی یہ تو بھائی ہم لوگوں کے غلاموں سے بھی اچھا ہے، کہا کہ بلاؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ بھائی تھوڑی دیر بلائے گا، کافی 1 گھنٹے کے لیے آپ کو غلام کیا میرے اختیار میں رہے گا، چونکہ غلام جو اپنے آقا کے اختیار میں ہوتا ہے، دوسرے کسی آقا کے اس میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ اس سے پرمیشن لینا پڑے گا اس کے آقا سے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم امتحان لے لیں، دیکھ لیں۔ بیٹھو سارے آقاؤں کی محفل سجی ہوئی ہے، نشست برقرار ہے، اس میں دیکھو جناب لقمان کو بلایا گیا کہ بھائی ان کا ہم امتحان لیتے ہیں۔ آئے بیٹھے، دیکھا جائے جیسے سامنے سے آ رہے ہیں، واہ صاحب پرسنالٹی اچھی ہے اور وجیح چہرہ ہے، ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، آنے کا انداز، بولنے کا انداز ہے، سب یہ دیکھ لیا۔ تو اب ان آقاؤں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم جاؤ ایک گوسفند ذبح کر کے لاؤ، اور اس گوسفند میں جو تمہاری نگاہ میں سب سے
بہتر چیز ہو، اچھی چیز ہو، وہ لے آؤ۔ تمہاری نگاہ میں کیا چیز ہے؟ تو وہ گئے، گوسفند کو ذبح کیا اور وہاں سے وہ جو لے آئے ان آقاؤں کی محفل میں، تو دل لائے اور زبان لے آئے۔ توجہ چاہیے میرا، آپ پہچانیے کس طرح سے دل اور زبان لائے، کہا یہی ہے سب سے بہتر۔ پھر گئے، کہا کہ اچھا اب جاؤ، تمہیں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے اس میں اب وہ سب سے بری چیز لے آؤ، سب سے اچھی لا ہی چکے۔ پھر لقمان حکیم گئے اور وہی دل لائے اور وہی زبان لائے۔ اب صاحب کہے کا ماحول، ہنسی مذاق، ان کے آقا کو بلایا، آئیے بھائی، کہا کیا بات؟ کہا یہی آپ اپنے جو غلام کی تعریف کر رہے تھے، یہی آپ اپنے غلام کے فضائل پڑھ رہے تھے، یہی آپ اپنے غلام کی قصیدہ خوانی کر رہے تھے۔ کہا کیا بات ہے بھائی، تھوڑا آہستہ بات کی۔ کہا ایسا ہے، ان سے ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی جاؤ، سب سے جو بہتر چیز ہو وہ لے آؤ، سب سے بری جو چیز ہو وہ لے آؤ۔ دونوں مرتبہ یہ ہو دل اور زبان لے آئے۔ تو لقمان حکیم کے آقا نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرا غلام یہ غلط نہیں بیان کر سکتا، اس میں کچھ حکمت ہوگی ان کی۔ لقمان حکیم پھر کہا آپ اسی سے پوچھئے کہ جو سب سے اچھی چیز بھی اس کی نگاہ میں وہی ہے اور سب سے بری چیز بھی اس کی نگاہ میں وہی ہے، دل و زبان۔ اب لقمان حکیم تک مسئلہ کہا بھائی آپ واضح کیجیے، ایک مسئلے کو کلیئر کیجیے، یہ کیا ایک ہی چیز کیسے بدتر بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی چیز ہے بہتر بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا سنو، یہی دل اور زبان سب سے اچھے بھی ہے، یہی دل اور زبان جو کیا ہے سب سے بری بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا دل اور زبان میں اگر اختلاف ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، تو سب سے بری چیز ہے۔ لیکن جو دل کہہ رہا ہے وہی زبان کہہ رہی ہے، جو زبان کہہ رہی ہے وہی دل کہہ رہا ہے، تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ یہ جانور کے دل و زبان کے لانے کے بعد لقمان حکیم انسان کے دل و زبان کو واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری زبان میں ایک مومن ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے۔ اگر دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، تو اسے منافق کہا جاتا ہے، مومن نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر جو دل کہے وہی زبان کہے، جو زبان کہے وہی دل کہے، تو پھر وہ مومن ہوتا ہے۔ ایک سلام بھیجو محمد یعنی کتنی پیاری بات انہوں نے کتنی آسانی سے سمجھا دیا۔ واقعاً یہ بتائیے، آج دل و زبان کے اختلاف والے زیادہ پائے جاتے ہیں اتحاد والے؟ ایک صف میں اگر 1000 آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تو شاید 2-4 آدمی بھی نہیں نکلیں گے کہ جن کی دل و زبان ایک۔ توجہ ہے، انسان باتیں کرتا ہوا ڈرتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ غلط راستے پہ ہے، مگر ہمت نہیں ہے کہنے کی، وہ سمجھ رہا ہے یہ غلط کام کرتا ہے، کھول کے کرتا ہے، ڈٹ کے کرتا ہے، نڈر ہو کے کرتا ہے، مگر کیا مجال ہے کوئی کہہ دے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا مفہوم یہی ہے، تلوار لے کے کھڑا نہیں ہونا ہے آپ کو، خنجر لے کے گردن کو کاٹنا نہیں ہے، بلکہ ظالم کے ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آپ حق کی آواز بلند کریں، یہی مقصد قیام امام حسین ہے۔ لیکن کس کے اندر یہ جرأت ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ منافق کے معلوم ہے جہنم کے نچلے طبقے میں رہے گا۔ سارے مومن بنیے، آپ خوش ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، کہہ دیجئے بھیا آپ صاحب اچھے ہیں، ہاں غلط ہے کہہ دیجئے کوئی بات۔ لیکن اگر منافق کرنا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے۔ آج سماج و معاشرے میں یہ خرابیاں جو بڑھ رہی ہیں، اسی منافقت کی بنا پہ بڑھ رہی ہیں۔ جتنا اسلام کو اوائل اسلام سے لے کر نقصان ان منافقوں نے پہنچایا، اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا ہے۔ آپ چاہے رسول اللہ کے زمانے کی جنگوں کو دیکھ لیجئے، آپ چاہے ابھی 30-35 برس پہلے ایران کی جنگوں میں دیکھ لیجئے، جتنے نقصانات ہوئے ہیں زیادہ تر وہ منافقین نے کیے ہیں۔ منافقت کے بہت سخت دیووں سے سزا ہے۔ منافق
مومن بن جاؤ، مگر مومن بننا آسان نہیں نا، دل اور زبان ایک کرنا پڑے گا. ہاں، حق کو حق کہنا پڑے گا، باطل کو باطل کہنا پڑے گا، صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا. مگر اس کے لیے حال و حوصلہ چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے جوش و جذبہ چاہیے، اس کے لیے ایمان کی روشنی چاہیے، عقیدے کا استحکام چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو انسان نہیں کہہ پائے گا. میرے عزیزوں، اب اس سے پہلے ایمان کے متعلق بات ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایمان کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے اور عمل اگر خراب ہے، لیکن اگر انسان اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہو جاتا ہے عقل و فکر کی روشنی میں، وہ علیہ السلام بن جاتا ہے اور اہل بیت کے تذکرے میں وہ بھی اپنے تذکرے کو شامل کر لیتا ہے. لجام فرض پہ ہاتھ رکھنے کو رکھ دیا، جیسے ہی ہاتھ رکھا اور حسین نے کہا ثقلت کا ام کا یا ہور ماں ترید. جتنا سخت ہور کا انداز روکنے کا تھا، لجام فرض پکڑ کر حسین کو آگے بڑھنے سے اتنے ہی سخت جو وہ جواب ہے کہا ثقلت کا ام کا ہور، اے ہور تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تو کیا چاہے. ہور کے بھی دل میں سمندر شجاعت امٹ کے آیا، مگر اپنی عقل و فکر کا اس نے صحیح استعمال کیا. کہتے ہیں حسین آپ کے علاوہ اس پورے خطۂ عرب میں یہی فقرہ مجھے کسی اور نے اگر کہا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کے لیے ویسے ہی کہتا، مگر میں نہیں کہہ سکتا آپ کی ماں کو، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. اللہ اکبر. جب پروانہ حور کو مل گیا تھا، معلوم ہے کوفے میں دربار سے حسین کو قتل کرنے کا پروانہ لگے، تو جیسے رات کے اندر وہاں نکل رہے تھے محل سے، تو وہاں ایک آواز ہے. دیکھیں پہلے سے وہاں اللہ کے یہاں صاف ہو جاتا ہے کیا ہونے والا. اے حور تمہیں جنت مبارک. کیا اے حور جنت مبارک؟ ارے میں حسین کے قتل کیے لیے جا رہا ہوں، پانی میں یہاں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ فرمان ہے جنت اور تمہیں جنت مبارک. اب یہ جملہ ان کو کھٹک رہا تھا. یہ کب تک رہا؟ شب عاشور تک. مگر زندگی کے آخری مرحلے میں اور شرمندہ ہوئے، غور و فکر کیا، عقل و فکر کی روشنی میں انہوں نے سوچا، کہا کہ نہیں مجھے لے چلو حسین پاس. آئے چھوٹا سا قافلہ بنا کے، بس میں ختم کر رہا ہوں میرے عزیزو، ایک ہو بیٹا بھائی غلام لیے، مگر کہا نہیں ایسے نہ لے چلو، مگر اس طرح سے لے چلو بلکہ کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو، تاکہ پتہ تو چلے کہ مجرم آ رہا ہے. جیسے ہی پہنچے بیٹے نے کہا بابا حسین ابن علی آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، عباس علمدار آگے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. فوراً حسین کے قدموں پر سر رکھنا ہے. حسین نے اٹھا لیا، گلے سے لگا لیا، سینے سے اٹھا لیا. مرتا کہتے ہیں اور مولا حلی توبہ، آقا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ کہا اے غور میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. کہا مولا جیسے میں آخر میں آیا ہوں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں. حسین نے کہا ہاں غور جیسے تم آخر میں آئے ہو اور تم سب سے پہلے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم میرا دشمن تھا تب تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، اور جب دوست بن کے آیا ہے تو ایک جرعہ آپ نہیں ہے کہ ہم تمہاری پیاس بجھا سکیں. لہذا اگر پانی پلا نہیں سکتے ہیں تو پھر پیاسا رکھے کیوں؟ لہذا ابھی آیا اور ابھی چلا جائے. جیسی اجازت ملی پھر تھوڑی دور گئے، واپس آ گئے. بس میرے دل کو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تو جاؤ اور شہید ہو جاؤ تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ جوان کا داغ کیسے ہوتا ہے. دوار باب ازا بیٹا گیا، یہ بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، بھوکا و پیاسا بھی نہیں تھا، کتنے دشمنوں کو فنار کیا، جنگ کیا، لیکن جب بیٹا زخمی ہو کے گھوڑے سے خاک کربلا پہ گرا، وقت آخر اولاد والوں یہ بتائیے کہ اگر وقت مصیبت کوئی بیٹا اپنے باپ کو پکارے گا تو بیٹا کتنی تیزی سے آگے بڑھے گا. لیکن حر کو جب حر کے بیٹے نے پکارا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ حر بہت تیزی سے چلے. مگر جب حر پہنچے مقتل میں تو جب منظر دیکھا، حر کے پہنچنے سے پہلے آقا حسین پہنچے ہیں اور حر کا سر حسین کے زانو پہ ہے. ایک مرتبہ حر گھوڑے سے اترے، حسین نے کہا
اے ہور کیا ارادہ کا؟ کچھ نہیں مولا، بس چاہتا ہی ہوں کہ بیٹے کی لاش کو خیمے تک پہنچا دوں۔ حسین نے آواز دی، ہور کیا آج سے اب تک تم نے یہ کہیں دیکھا ہے کہ جوان لال کا لاشا بوڑھا باپ اٹھاتا ہو؟ اے ہور تمہارے جوان لال کے لاشے کو میں اٹھاؤں گا، میں کیا کہوں گا، اے ہور عصر عاشور حسین کی خدمت میں آ جانا، شرط وفا تو یہی ہے کہنا آقا، ارے ایک جوان کا لاشا ہوگا، حسین لاش کو اٹھانا چاہیں گے، ہاتھ کمر کے نیچے لے جائیں گے، مگر طاقت جواب دے دے گی حسین علی اکبر کی لاش نہ اٹھا پائیں گے۔ اے مولا، ارے آپ نے ہور کے بیٹے کی لاش اٹھا لی، بڑی آسانی سے اٹھا لی، مگر جب اپنے نور نظر علی اکبر کے لاش اٹھانے کا مرحلہ آیا تو طاقت نے جواب دے دیا، خیمے کی طرف رخ کر کے آواز دی، تعالو اخاہم، اے بنی ہاشم آؤ اپنے زماندار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔